الرحمن الرحیم آئیے حافظ مدثر حسین فرام سنی اسکول۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے پاکی کی اہمیت۔ کیا سبق ہے؟ پاکی کی اہمیت۔ پاکی کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں۔ پہلی قسم حد سے اکبر سے پاکی حاصل کرنا، یعنی کیا کرنا؟ غسل کرنا۔ حد سے اکبر سے پاکی حاصل کرنا یعنی غسل کرنا۔ اور دوسری پاکی کی قسم ہے حد سے اصغر سے پاکی حاصل کرنا، یعنی کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ صحیح لفظ ہے وضو، وضو یا وضو یہ غلط لفظ ہے، صحیح لفظ ہے واو کے اوپر پیش پڑنا ہے، وضو کرنا۔ تو قرآن پاک میں پاکی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن میں کئی سارے مقامات پر پاکی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک کو پسند ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں گناہوں سے، اور جو لوگ پاک صاف رہنے کو پسند کرنے والے ہیں، پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ پاک رہنے والے لوگ اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ پاکی کی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ بنائیں۔ حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا پاکیزہ ہے کہ مکھی جو ہے نا، مکھی گندی وہ حضور کے جسم کے قریب نہیں جاتی، اللہ نے اس کو منع کر دیا، کوئی گندی چیز حضور کے جسم کے قریب نہیں جاتی۔ اور سب سے پاکیزہ کپڑے مبارک حضور کے، اس کے باوجود اللہ فرما رہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے نبی اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھے۔ تو یہ حقیقت میں امت کو سبق دیا جا رہا ہے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف بنائیں، کیونکہ ہم اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں۔ جب نبی کو یہ حکم ہے تو ہم ان نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کے کئی سارے حصے، ان میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ پاکی حاصل کرنا یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور پاک صاحب جو رہتا ہے اس کے قریب فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے رحمت والے، اور جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، جسم گندا ہو گیا، پاکی حاصل نہ کی، کپڑے ناپاک ہیں، پاک صاف نہیں پہنے، ان پر پھر شیطان آتے ہیں، شیطان آ کر ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہر وقت باوضو رہنا یہ بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اسی وجہ سے آپ دوبارہ کر لیں۔ ہر وقت باوضو رہنے والے آدمی کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں، گھر میں، ہر جگہ پہ جہاں وہ جائے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، لیٹے گا، اللہ پاک رحمت نازل کریں گے، کیونکہ پاکی وضو کرنا یہ بھی پاکی ہے، چھوٹی پاکی ہے وضو کرنا۔ تو اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے، ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ صفائی ہے تو خدائی ہے، صفائی ہے تو خدائی ہے، یہ بزرگوں کا مقولہ ہے۔ جی چلو ماشاء اللہ۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کرنا ہے؟ کوئی گندی چیز ناپاک جو ہے وہ کپڑے پہ لگ گئی، پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، آپ نے کپڑے کو پکڑنا ہے، جہاں ناپاکی لگی اس کو گیلا کر کے اچھی طرح سے ملنا ہے، مل کے اس کو آپ نے نچوڑ دینا ہے، پھر دوبارہ پانی ڈال کے گیلا کر کے اس کو ملنا ہے، پھر نچوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر پانی ڈال کے مل کے نچوڑ دینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ کپڑے کو اس طرح صاف کر لیں گے آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں داغ پکا ہوتا ہے ان کا، اگر داغ والی چیز ہے تو پھر آپ اس کو 3 مرتبہ دھوئیں، اثر اس کا نکل جائے، رنگ اور کلر داغ اگرچہ باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، بس اس کا اثر نکل جائے ناپاکی کا، 3 مرتبہ دھونے سے کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ تو سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا؟ آج سے آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت باوضو رہیں گے، جب بھی وضو ٹوٹا ہم کیا کریں گے؟ فوراً وضو کر لیں گے۔ یہ وضو ایک ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، جس کے پاس ہتھیار ہو دشمن اس کے قریب نہیں آتا۔ جب ہمارے پاس وضو والا ہتھیار ہوگا شیطان بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا سبق انشاءاللہ حد سے اکبر کے بارے میں ہوگا، یعنی غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کے آداب، سنتیں، مستحبات وغیرہ، وہ انشاءاللہ کل کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔